آج میں کیٹوجینک خوراک اور کینسر کے بارے میں کچھ معلومات بتاؤں گا۔ پہلے میں آسان الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ کیٹوجینک خوراک کیا ہے۔ کیٹوجینک خوراک ایک ایسی خوراک ہے جس سے جسم کیٹون بناتا ہے۔ گوشت خور خوراک یعنی کارنیوور ڈائٹ، جس میں صرف جانوروں پر مبنی اشیاء شامل ہوں، اور عام کیٹو خوراک جس میں جانوروں پر مبنی اشیاء کے ساتھ کچھ مخصوص پودوں پر مبنی اشیاء شامل ہوں، دونوں کیٹوجینک خوراک ہیں۔ کچھ طبی حالات جیسے کینسر، مرگی وغیرہ کے علاج کے لیے ہمیں کیٹون کی پیداوار کو معالجاتی سطح پر لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اس سطح پر طویل مدت تک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمل پروٹین کی مقدار کو معمول سے کم کر کے اور چکنائی کی مقدار کو بڑھا کر اور طویل روزہ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ وزن کم کرنے یا ڈائبٹیز یا خون کا دباؤ وغیرہ کے علاج کے لیے کیٹوجینک خوراک کھا رہے ہیں، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کیٹوجینک خوراک کھا رہے ہیں، تو آپ کو نہ ہی کیٹون کو معالجاتی سطح پر لے کے جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کیٹون کی پیمائش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ایک طبی تحقیق کی نتائج کی طرف، جو ایک تقریر کی صورت میں شائع کی گئی ہے، جس میں کیٹوجینک خوراک کا دماغ کے کینسر پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق میں 18 مریضوں کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ تحقیق پروسپیکٹیو تھی، یعنی شروع میں ہی محققین نے کیٹوجینک خوراک کو آزمائشی طور پر استعمال کرنے اور 3 سالہ زندہ رہنے کی شرح کا جائزہ لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس تحقیق میں جس دماغ کے کینسر کا مطالعہ کیا گیا وہ GBM یعنی گلائیوبلاسٹوما ملٹی فورمے تھا، جو عام طور پر ایک مایوس کن پیشن گوئی رکھتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مریض اس قسم کے کینسر کے ساتھ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ اس نشر کی گئی تقریر کا رابطہ میں نیچے تفصیل والا خانہ یعنی ڈسکرپشن سیکشن میں بھی دے دوں گا۔ 18 مریضوں میں سے صرف 6 نے کیٹوجینک خوراک کو 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خوراک ایک قدیم اور معیاری 3-1 چکنائی اور پروٹین تناسب، یعنی خوراک میں ہر 1 گرام پروٹین کے ساتھ 3 گرام چکنائی پر مبنی تھی۔ مریضوں کی کیٹون کی سطح کی پیمائش کی گئی، اور جو مریض اس خوراک پر قائم رہے ان کے کیٹون کی سطح 2 سے 3 ملی مول فی لیٹر سے اوپر کے قریب تھی۔ ان کے خون میں گلوکوز کی سطح بھی نسبتاً کم تھی، جو شاذ و نادر ہی 80 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے تجاوز کرتی تھی۔ اب آتے ہیں اس تقریر کے کچھ اہم نکات کی طرف۔ 18 مریضوں میں سے 12 نے کیٹوجینک خوراک کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ تمام مریضوں، چاہے وہ کیٹوجینک خوراک پر تھے یا نہیں، انہوں نے روایتی معیاری علاج جیسے کہ سرجیکل ریسیکشن، کیمیوتھراپی اور ریڈیشن کروائے، تاہم زندہ رہنے کے نتائج میں نمایاں فرق تھا۔ جن 12 مریضوں نے کیٹوجینک خوراک نہیں اپنائی، ان کی اوسط زندہ رہنے کی شرح 15 ماہ تھی، اور صرف ایک شخص 3 سال سے زیادہ زندہ رہا، یعنی زندہ رہنے کی شرح 8% تھی۔ اس کے برعکس جن 6 مریضوں نے کیٹوجینک خوراک کو برقرار رکھا، ان میں سے 4 زندہ رہے، یعنی زندہ رہنے کی شرح 66% تھی۔ حالانکہ نمونے کا حجم چھوٹا تھا، یعنی مریضوں کی تعداد کم تھی، مگر یہ فرق اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم تھا، کیونکہ زندہ رہنے کی شرح میں نمایاں فرق تھا۔ جن 2 مریضوں کی کیٹوجینک خوراک پر رہتے ہوئے وفات ہوئی، ان کی اوسط زندہ رہنے کی مدت 43 ماہ تھی، جبکہ جو مریض کیٹوجینک خوراک پر نہیں تھے
ان کی اوسط زندہ رہنے کی مدت 15 ماہ تھی، یعنی جو مریض زندہ نہیں رہے ان کی زندگی کی توقع تقریباً 3 گنا بڑھ گئی۔ یہ تحقیق جی بی ایم جیسے مایوس کن مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے دلچسپ اور امید افزا ہے۔ 6 میں سے 4 مریض جو کیٹوجینک خوراک پر تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور 3 سال کی مدت سے کہیں زیادہ عرصے سے زندہ ہیں۔ تحقیق میں پھیپھڑوں اور لبلبے کے کینسر کے حوالے سے بھی اس طرح کے نتائج پر بات کی گئی ہے۔ اگرچہ ایک رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائل اس سے بھی زیادہ مضبوط ثبوت فراہم کر سکتا تھا، لیکن یہ تحقیق روایتی علاج کے ساتھ کیٹوجینک خوراک کے استعمال کے ممکنہ فوائد کے بارے میں قوی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ کیٹوجینک خوراک کینسر کے علاج میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تھامس سیفریڈ، جو اس تحقیق کے مصنفین میں سے ایک ہیں، کئی سالوں سے اس نقطۂ نظر کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق جی بی ایم کے مریضوں کے لیے امید کی کرن فراہم کر سکتی ہے اور ممکنہ طور پر دیگر اقسام کے کینسر کے لیے بھی وسیع تر اثرات رکھتی ہے۔ میں یہاں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں خود سن 2021 میں جلد کے کینسر کا شکار ہوا تھا اور میں نے کسی طبی علاج کے بغیر صرف خوراک کے ذریعے صحت یابی حاصل کی۔ ان لوگوں کے لیے جن کو خدا کے فضل سے ابھی تک کینسر یا کسی بھی بیماری کے علامات ظاہر نہیں ہوئے ہیں، ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ علامات کا ظاہر ہونے کا انتظار مت کریں، صحیح کھائیں، کم نہ کھائیں۔